آج کی اس گہری گفتگو میں ہم ایک ایسی دنیا کا سفر کرنے والے ہیں جو بظاہر وقت کے ساتھ ٹھہر سی گئی ہے۔ بالکل، اور یہ سفر عام سفر نہیں ہوگا۔ صحیح کہا آپ نے۔ آج ہمارا مقصد خاپلو بالتستان کی ایک نہایت پوشیدہ اور طلسماتی بستی کے ان رازوں سے پردہ اٹھانا ہے جو ایک قدیم ٹنل کے اس پار آباد ہیں۔ ایک ایسی بستی جو محض ایک خوبصورت تصویر نہیں بلکہ مکمل نظام ہے۔ یعنی جب ہم ایسی جگہوں کو دیکھتے ہیں تو بس ایک سیاح کی نظر سے گزر جاتے ہیں، لیکن یہاں ایک انتہائی نپاتلا اور کامل بقا کا نظام چل رہا ہے۔ جسے ہم بقا کی ایک عظیم مثال کہہ سکتے ہیں۔ ایگزیکٹلی، میرا مطلب ہے بالکل یہی، ایک ایسی بستی جہاں پتھروں اور لکڑی سے بنے گھر ہیں اور پہاڑی بیل یعنی یاکس کے ساتھ انسانی لگاؤ ہے۔ اور وہ برف سے ڈھکی وادیاں؟ ہاں، وہ برف سے ڈھکی وادیاں ایک ایسا ماحولیاتی نظام بناتی ہیں جہاں انسان اور قدرت ایک مکمل توازن میں رہتے ہیں۔ اچھا، اس کو تھوڑا تفصیل میں دیکھتے ہیں کیونکہ یہ صرف گھومنے کی جگہ نہیں ہے۔ دیکھیں، یہاں جو سب سے دلچسپ پہلو نکل کر آتا ہے وہ یہ ہے کہ اس بستی کو محض ایک پہاڑی گاؤں کہنا اس کی پیچیدگی کو کم کرنے والی بات ہوگی۔ یعنی اس میں بہت کچھ اور بھی چھپا ہے۔ بالکل، ہم یہاں ایک ایسے نظام زندگی کی بات کر رہے ہیں جو صدیوں کے تجربات اور غلطیوں سے سیکھ کر وجود میں آیا ہے، جو اس ماحول کے حساب سے ڈھل چکا ہے۔ صحیح کہا۔ جب ہم اس قدیم ٹنل کے ارد گرد آباد اس معاشرے کو دیکھتے ہیں تو یہ سمجھ آتا ہے کہ اس سخت ترین بھگول اور موسم نے ان لوگوں کو مجبور کیا ہے کہ وہ اپنی زندگی کو بدلیں۔ ہاں، مجبور کیا ہے کہ وہ اپنی ہر روزمرہ کی عادت، اپنی تعمیرات اور حتیٰ کہ اپنے جانوروں کے ساتھ رشتوں کو ایک سوچے سمجھے انداز میں ڈیزائن کریں۔ یہ بستی انسانی بقا اور فطرت کے درمیان ہونے والے ایک ان لکھے معاہدے کی سب سے بہترین عملی مثال ہے۔ اچھا، تو اگر ہم سب سے پہلے اس جگہ کے تعمیراتی عجوبے پر غور کریں تو اس قدیم راستے اور ٹنل کے دونوں جانب تقریباً 120 کے قریب گھر موجود ہیں۔ 120 گھر، اور وہ بھی اس قدر دشوار گزر راستے پر؟ اور یہ کوئی عام گھر نہیں ہے، یہ مکمل طور پر پتھر اور لکڑی کے حسین امتزاج سے بنائے گئے ہیں۔ ان گھروں کے درمیان جو گلیاں ہیں وہ بہت ہی تنگ ہے۔ ہاں، وہ اتنی تنگ ہے کہ ایک وقت میں وہاں سے صرف 2 مسافر ہی ایک ساتھ گزر سکتے ہیں۔ اب عام طور پر جب ہم بڑے شہروں میں تنگ راستوں کی بات کرتے ہیں تو اس سے ایک عجیب سا اکیلے پن اور گھٹن کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ گھٹن ہوتی ہے بالکل شہروں میں، لیکن یہاں اس قربت میں ایک زبردست اپنائیت کا احساس پیدا کیا ہے۔ ان پتھریلی گلیوں میں چلنا اور آپس میں